ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی ایک سفر پر تھا کہ اچانک اس کی گاڑی ایک چھوٹے سے قصبے کے بیچ خراب ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس قصبے میں ایک میکینک تھا۔ اس میکینک نے اسے بتایا کہ یہ گاڑی وہ چند دنوں میں ٹھیک کر لے گا، اور میکینک نے اس آدمی کو سڑک کے کنارے ایک پرانے موٹل میں رکنے کا مشورہ دیا۔ اس نے ویسا ہی کیا اور وہاں ایک کمرہ بک کرایا۔ جب وہ کمرہ بک کر رہا تھا تو اس موٹل کا مینیجر اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ آپ کا کمرہ اس سب سے پرانا دکھنے والے کمرے کے پاس والا کمرہ ہے۔ اس پرانے کمرے کے دروازے میں ایک سوراخ تھا جس سے کمرے کے اندر آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ مینیجر نے اس سے کہا، چاہے تم جتنا بھی چاہو اس کمرے کے اندر مت دیکھنا۔ اس آدمی نے مینیجر سے کہا کہ وہ نہیں دیکھے گا، اور پھر مینیجر اسے اس کے کمرے میں لے آیا۔ مینیجر نے ایک بار پھر اسے خبردار کیا کہ اس پرانے کمرے کے اندر مت دیکھنا۔ وہ آدمی قدرتی طور پر بڑی الجھن میں تھا، پر اسے بہت نیند آئی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد اسے اپنے ساتھ والے کمرے سے دھیمی گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس مینیجر کی باتوں سے پہلے ہی بہت متجسس تھا، تو اس نے چھان بین کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ ساتھ والے کمرے کے دروازے کے سامنے گیا تو اسے کمرے کے اندر سے کسی کی خوبصورت آواز میں گانا گانے کی آواز سنائی دی۔ مینیجر کے خبردار کرنے کے باوجود اس نے کمرے کے اندر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے دروازے کے سوراخ سے کمرے کے اندر دیکھا تو کمرہ خالی دکھائی دے رہا تھا، پر اندر اسے ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ عورت اپنے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز میں گانا گا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہر سانس کے ساتھ جھول رہے تھے۔ اس کے گہرے سیاہ بال اس کے گورے جسم پر لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور معلوم ایسا ہوتا تھا کہ اس کو آدمی کی موجودگی کی خبر نہیں ہے۔ اس آدمی کو اپنی یہ حرکت عجیب لگی اور وہ اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ دوسرا دن تھا اور اس کی گاڑی ابھی بھی میکینک کی دکان پر تھی۔ آدھی رات کو وہ دھیمی سی گانے کی آواز سے جاگ اٹھا۔ اس نے دوبارہ اس پرانے کمرے میں جاگنے کا ارادہ کیا، پر جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، گانے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جب اس نے سوراخ سے کمرے کے اندر دیکھا تو اس کو صرف گہرا خونی لال رنگ نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس عورت کو اس کی موجودگی کا کسی طرح علم ہو چکا ہے، اس لیے اس نے سوراخ کو لال رنگ کے کپڑے سے ڈھانپ دیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ جاتا ہے، پر اسے اچانک ایک خیال آتا ہے، کیا اس مینیجر نے اس لڑکی کو قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے؟ وہ خود سے اگلے دن اس بات کی تہہ تک پہنچنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اگلے دن وہ مستری کے پاس جاتا ہے اور اس گاڑی کے حوالے سے کچھ سوالات کرتا ہے، اور پھر اس سے موٹل کے اس پرانے کمرے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ مستری ایک آہ بھرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بہت سال پہلے جب مینیجر بچہ تھا تو اس کا باپ یہ موٹل چلاتا تھا، اور مینیجر کی بہن کی موت اس پرانے کمرے میں ہوئی تھی۔ اس کو ایک ہولناک بیماری لگی تھی اور اس صبح کو اٹھ نہیں پائی۔ جب وہ لوگ اس کی جگانے کے لیے آئے تو انہوں نے اسے زور سے ہلایا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چیز نظر آتی تھی، گہرا خونی لال رنگ۔ وہ آدمی بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ کل اس جگہ سے نکل جائے گا، چاہے گاڑی سے ہو یا بس سے یا ٹرین سے۔ اس رات اس کے لیے سونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔
اور جب اس نے دروازے پر کسی کی دستک سنی تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ضرور موٹل کا مینیجر ہوگا۔ جب اس نے اپنی تسلی کے لیے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ کیا یہ واقعی مینیجر ہے، تو اس کو صرف ایک ہی چیز نظر آئی، گہرا خونی لال رنگ۔